السلام علیکم ناظرین، تاریخ کی دنیا میں خوش آمدید۔ مجھے ڈاکٹر علی کہتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ اسلام اور یہودیت میں کیا مماثلت ہے، اسلام نے یہودیت کو کیسے بچایا اور یہودی روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا سخت دشمن کیوں سمجھتے ہیں۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ناظرین، اسلام سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والا مذہب یہودیت ہی ہے۔ یہودیت اور اسلام کو غور سے پڑھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں مذاہب کسی ایک ہی درخت کی دو شاخیں ہیں۔ یہودیت سے 13 عقائد ایسے ہیں جن پر ایمان لانا ہر یہودی پر ایسے لازم ہے کہ جیسے ہم مسلمانوں پر ہمارے بنیادی عقائد پر ایمان لانا لازم ہے۔ ان 13 ایمانیات کو پڑھ جائیے تو آپ کو اسلام اور یہودیت میں ایک خاصی مشابہت نظر آئے گی، جیسا کہ توحید، نبوت، قیامت، کتاب و تقدیر ان دونوں مذاہب میں عقیدے کی بنیادی بحثوں کا حصہ رہی ہیں۔ یہودیت کی بنیاد بھی انہی چند عقائد پر مشتمل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہودی مسلمانوں کا اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں سے ان کی نظریاتی دشمنی اس لیے بھی ہے کہ یہ بنی اسرائیل کو بہت قوموں سے برتر اور اعلیٰ جانتے ہیں، مگر یہ بھی مانتے ہیں کہ اب ان سے یہ اعزاز چھین لیا گیا ہے۔ فلسطین کا معاملہ بہت بعد میں آتا ہے۔ یہ خون خرابہ محض ایک جگہ کے لیے نہیں ہے، لیکن یہودیوں کی فطرت میں مسلمانوں سے کینہ و بغض، حسد و عداوت پائی جاتی ہے، اس لیے فلسطین میں بے دریغ مسلمانوں کا خون بہایا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی اپنا سخت دشمن سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو ان کی سازشوں سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ یہ قوم شروع سے ہی نافرمان قوم رہی ہے اور مسلمانوں سے ان کی دشمنی خاص طور پر اس لیے بھی ہے کہ ان سے امامت کا حق چھین کر اللہ تعالیٰ نے وہ مسلمانوں کو عطا کیا۔ حالانکہ تاریخ اٹھا کر دیکھا جائے تو اسلام ہی کی وجہ سے یہودیت زندہ رہ پائی ہے، اور اس تاریخی حقیقت سے انکار کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے موقع پر یعنی 570 عیسوی کے برس میں یہودی مذہب کے پیروکار معدومیت کے خطرات سے دوچار تھے، لیکن جیسے ہی اسلام آیا یہودیوں کو نئی زندگی ملی اور ایک ایسا فریم ورک سامنے آیا جس کے تحت نہ صرف یہ کہ یہودی زندہ بچ گئے بلکہ ترقی کی منازل بھی طے کرنے لگے۔ یہودی ثقافتی خوشحالی کی بنیادیں قرون وسطیٰ کے جدید دور میں رکھی گئیں۔ یہودی علوم کے ماہر پروفیسر ڈیوڈ جے واسسٹن نے مئی 2012 میں لندن یونیورسٹی آف اسکول اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈی میں ایک دلچسپ تقریر میں اس حقیقت سے نقاب اٹھایا کہ اسلام نے یہودیت کو کس طرح دوسری زندگی عطا کی۔ اسلام کی آمد سے قبل 4 اور 7 صدی کے درمیان رومی سلطنت کے زیر انتظام یہودیت کا زوال اور خاتمہ ہونے والا تھا۔ آہستہ آہستہ سلطنت روم نے یہودیوں کو ان کے بنیادی انسانی اور مذہبی حقوق سے محروم کیا، جبکہ عوام انہیں معاشرے سے نکال کر مذہبی فرائض کی انجام دہی تک سے روک رہے تھے۔ رومی سلطنت کے ساتھ ساتھ بازنطینی سلطنت میں بھی فارسیوں کے جھگڑوں کی وجہ سے یہودیوں کو سلطنت فارس کے تحت شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ ماضی کی سلطنت فارس میں بابل بھی شامل تھا، جسے آج کل ہم عراق کے نام سے جانتے ہیں۔ بابل یہودی دنیا کا سب سے بڑا قلعہ تھا، جہاں یہودیوں کی دانشورانہ زندگی کے بہت سے مراکز موجود تھے۔ بازنطینی اور رومی سلطنت کے درمیان لڑائی کی وجہ سے بازنطینی یہودیوں کو سلطنت سے علیحدہ کر دیا گیا، اور پھر یہودی فارسی اور مسیحی حکومت کے ماتحت آ گئے۔ مسیحی حکمرانی کے تحت یہودیوں کا جینا حرام ہو گیا اور وہ اپنی قدیم عبرانی اور ارامک زبان کے علم سے محروم ہونے لگے اور یونانی اور لاطینی جیسی مقامی زبانوں کو مجبوراً اپنانے لگے، اور غالب امکان یہ تھا کہ یہودی تورات جیسے مذہبی علم اور ادبی کاموں سے بھی اپنا تعلق کھو بیٹھیں گے۔ مذہبی اور ادبی علوم کا ہاتھ سے نکل جانا یہودی قوم کے لیے بڑا المیہ اور مسیحی دنیا میں ضم ہونے کا بڑا سبب تھا۔ ناظرین، یہودیت جو ناپید ہونے سے بچ گئی، اس میں اسلام کے عروج کا بڑا کردار ہے، کیونکہ اگر اسلام غالب نہ آتا تو مغرب کے یہودی مذہب پر موت کو ترجیح دینے سے انکار کر کے مسیحیت میں گھل مل جاتے اور مشرق کے یہودی کوئی اور ہی مذہبی گروہ بن کر رہ جاتے، جبکہ 7ویں صدی کی اسلامی فتوحات نے دنیا ہی تبدیل کر ڈالی
اور یہودیوں کے لیے مثبت اثرات مرتب کیے۔ ناظرین، اسلامی سلطنت سن 632 عیسوی تک اسپین سے لے کر افریقہ اور مشرق وسطی میں ایران اور اس کے باہر تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہودیوں کے لیے یہ صورتحال ایک گیم چینجر ثابت ہوئی، کیونکہ وہ اب ایک ہی اصول یعنی مسلمانوں کی حکمرانی کے تحت آ گئے تھے، جس سے ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر بے حد مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ مسلمانوں نے یہودیوں سمیت دیگر اقلیتوں کو دوسرے درجے کے شہری کی حیثیت دی، اور یہودیوں کے نزدیک مسیحی حکمرانی کے تحت شہری نہ ہونے سے دوسرے درجے کا شہری ہونا بدرجہ بہتر تھا۔ دوسرے درجے کے شہری کی حیثیت سے بنیادی انسانی حقوق سے لطف اندوز ہونے کے علاوہ یہودی قوم نے معاشرتی اور معاشی مساوات بھی حاصل کی۔ اسلامی سلطنت نے یہودیوں کو کسی دائرے میں محدود نہیں کیا، بلکہ انہیں مکمل مذہبی آزادی حاصل تھی۔ اسلامی دور کے اسپین میں یہودیوں نے ثقافتی خوشحالی کا وہ سنہرا دور دیکھا جس کی ماضی میں کوئی مثال دستیاب نہیں۔ ناظرین، ان سب حقائق سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اسلام نے یہودی ثقافت کی تعمیر و ترقی میں ایک نمایاں کردار ضرور ادا کیا ہے، اور اس پر کوئی بھی سوال نہیں اٹھا سکتا، بلکہ یہودیت کو اسلام کا شکر گزار ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے یہودیت کا دوبارہ زندہ ہونا ممکن ہوا۔ اسلام کی وجہ سے ہی انہیں بقا ملی، لیکن یہ اپنی اسلام دشمن سرگرمیوں سے باز نہ آئے اور مسلسل دین اسلام کو مٹانے اور دنیا میں امن و قیام کے عالمی منصوبے یعنی کہ نفاذ اسلام میں روڑے اٹکانے لگے۔ مدینہ منورہ میں موجود یہودیوں میں سے یہ سب سے پہلا قبیلہ تھا جس نے عہد شکنی کی، اس کے ساتھ ہی سرکشی اور سازشی عنصر اس کے خمیر میں شامل تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کو جزیرۃ العرب سے نکالنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد اس سازشی قوم پر زمین تنگ ہو گئی اور ان کو کہیں بھی رہنے نہیں دیا گیا۔ کبھی کہیں اور کبھی کہیں در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑی۔ آخرکار یہ شام، عراق، ایران، فلسطین اور یورپی ممالک میں پھیلنا شروع ہوئے اور بالآخر ایک ناجائز ریاست بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس سازشی اور احسان فراموش قوم نے خیبر کی جنگ کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں کے خلاف بہت ناپاک منصوبے بنائے، جس کی تکمیل میں دن رات یہ مصروف ہیں، لیکن وہ پہلے کی طرح منہ کی کھائیں گے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔